بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ یہ پارہ نمبر 11 ہے۔ یہ منافقین کے لیے 3 احکامات اللہ پاک نے بیان کی ہے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، کہ جو جہاد میں نہ جانے کے لیے ہیلے بہانے بنا رہے تھے، اب ان آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے جو جہاد میں نہیں گئے اور وہ اس پر جھوٹے عذر کر رہے ہیں۔ نمبر 1، اس میں 3 حکم بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بیکار اور جھوٹے عذر پیش نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات اور واقعات سے آگاہ کر دیا ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ نمبر 2، نبی علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان سے اعراض کریں، یعنی نہ ہی ان پر ملامت کریں اور نہ ہی ان سے تعلقات رکھیں۔ نمبر 3، منافقین قسمیں کھا کر آپ علیہ السلام کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے ان سے راضی نہیں ہونا۔ 7، مومنین مخلصین کی قبول توبہ۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا۔ گزشتہ آیات میں منافقین کا ذکر تھا، اب یہاں سے ان کے مقابلے میں مومنین مخلصین کا ذکر ہے کہ جو مسلمان غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے وہ 10 تھے۔ ان میں سے اس آیت میں 7 حضرات کا ذکر ہے۔ آگے مسجد ضرار کا اللہ پاک فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا۔ یہاں منافقین کی خطرناک سازش کا ذکر ہے۔ انہوں نے مسجد کے نام پر ایک عمارت تعمیر کی کہ جس کا مقصد ایک ایسا محاذ بنانا تھا جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، یعنی مسلمانوں کی جمعیت کو توڑا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو پناہ دی جائے۔ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ کسی وقت تشریف لا کر نماز پڑھیں تاکہ اسے برکت حاصل ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے چاہا تو میں غزوہ تبوک سے واپسی پر آؤں گا۔ غزوہ تبوک سے واپس پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت آپ علیہ السلام کے سامنے کھول دی اور نماز پڑھنے سے بھی منع کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے 2 صحابہ کرام کو بھیج کر اس عمارت کو تباہ و برباد کر دیا۔ آگے مسجد قباء، اہل قباء کے بارے میں لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، اس کے مقابلے میں مسجد قباء کی فضیلت بیان فرمائی کہ جس کی بنیاد تقوی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پر ہے۔ جب آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، اس وقت کچھ دن قباء میں قیام کے دوران اس مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اہل قباء کی تعریف فرمائی کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنے والے ایسے لوگ ہیں جو ظاہری اور باطنی پاکیزگی اور صفائی کا خوب اہتمام فرماتے ہیں۔ آگے بیعت عقبہ ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اب مجاہدین کے فضیلت کا بیان ہے کہ بیعت عقبہ کا ذکر ہے اس آیت کے اندر کہ بعثت نبوی کے 13ویں سال تیسری مرتبہ یہاں مدینہ منورہ سے آئے ہوئے 70 مرد اور خواتین نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور خصوصی طور پر جہاد اور آپ علیہ السلام کی حفاظت اور حمایت کرنے پر بیعت کی تھی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جنت ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس سودے پر راضی ہیں، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بقیہ 3 مومنین مخلصین کی قبول توبہ۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض۔ اس آیت میں مومنین مخلصین میں سے 3 حضرات، نمبر 1 مرارہ بن ربیع العمری اور ہلال بن امیہ واقفی اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر ہے، جو غزوہ تبوک میں شریک ہونے سے رہ گئے تھے۔ انہوں نے صاف صاف اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا۔
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے بارے میں کوئی حکم نہیں آتا تب تک ان کا معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے، یہاں تک کہ بیویوں سے بھی الگ رہنے کا حکم دیا گیا۔ بالآخر 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان کی توبہ قبول ہونے کو فرمایا۔ آگے متقی بننے کا نسخہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس آیت میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو متقی بننے کا بہترین نسخہ بتایا۔ فرمایا کہ اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو متقین کے ساتھ رہو، کہ جو خدا سے ڈرتے ہیں، اور یہاں متقین کے لیے لفظ صادقین فرمایا ہے۔ آگے شفیق اور مہربان نبی، لقد جاءکم رسول من انفسکم، پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایسا پیغمبر ہم نے تمہیں دیا ہے کہ جو تم میں سے ہے اور افضل ہے، اور جس کو تمہاری تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور تمہاری دنیا اور آخرت کے بارے میں بہت حریص اور بہت زیادہ فکر مند ہیں، اور تمہارے لیے مہربان ہیں۔ آگے آپ علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ آپ علیہ السلام کو تسلی ہے، اگر کفار اعراض کریں اور دعوت کو قبول نہ کریں تو آپ علیہ السلام صبر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ یہ غم دور کرنے کا عمل بھی ہے، یہ وظیفہ بھی ہے۔ یہ آیت حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ صبح شام 7 مرتبہ یہ آیت پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ غموں کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ آگے سورۃ یونس ہے، سورۃ یونس مکی ہے، اور مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید اور رسالت اور آخرت کے مضامین پر اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے۔ آگے مشرکین کے شبہ کا جواب ہے، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم۔ شبہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف انسان کو نبی بنا کر کیوں بھیجا، کسی فرشتے کو نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ تو انہیں یہ جواب دیا گیا کہ اس پر شبہ اور تعجب نہ کریں، اس لیے کہ اگر کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو جو رسالت کا مقصد تھا وہ فوت ہو جاتا۔ انسان فرشتے کی بات کیسے سمجھتا؟ اس لیے زمین پر بسنے والے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نبی بنا کر مبعوث کیا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت باری تعالیٰ کا ذکر ہے کہ آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ آگے مشرکین کے مطالبے کا جواب، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب مشرکین کو دعوت دینے کے لیے ان کے سامنے قرآن کریم کی واضح آیات تلاوت کی جاتی تو بجائے ماننے کے نبی علیہ السلام سے مطالبہ کرتے کہ اس قرآن کی بجائے دوسرا قرآن لے آئیں یا اس کو بدل دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ مجھے دونوں کاموں میں سے کسی کا اختیار نہیں ہے، میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی گئی ہے۔ آگے تغییر اور تبدیل میں فرق ہے۔ تغییر کہتے ہیں کہ پہلے والی چیز رکھ لیں اور دوسری لے آئیں، جیسے بیٹا والد کے لیے کپڑے لے آئے اور والد کو پسند نہ آئیں تو وہ کپڑے بیٹا اپنے لیے رکھ لے اور والد کے لیے دوسرے لے آئے۔ تبدیل کہتے ہیں کہ پہلے والی چیز واپس کر دیں، اس کے بدلے دوسری لے آئیں، جیسے کپڑے والد کو پسند نہ آئیں تو واپس کر کے دوسری لے آئے۔ آگے مشرکین سے سوال ہے، مشرکین کا عقیدہ اللہ پاک بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق ہے، لیکن اللہ نے بہت سے اختیارات بتوں کو بھی دے رکھے ہیں جو اللہ کے شریک ہیں، لہذا ان کو راضی رکھنے کے لیے ان کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ مشرکین کہتے تھے۔ اس آیت میں ان سے پوچھا گیا کہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ کون تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے؟ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ اور کون ہے جو ساری کی ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے؟
اور پھر عبادت کے لائق اور مستحق بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن کی صداقت کے حوالے سے چیلنج، قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی طرف سے قرآن کو گھڑ لیا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ انہیں چیلنج دیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن کریم ہمارے پیغمبر اپنی طرف سے گھڑ کر لے آئے ہیں، تو تم بھی اللہ کے سوا جن کو چاہو مدد کے لیے بلا لو یا ایک صورت اس جیسی بنا کر لے آؤ۔ آگے نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح۔ آگے داستان موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ۔ یہاں سے کئی آیات تک موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی بعثت اور قوم اور اس کی قوم کی بدبختی اور اس کی غرق ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آگے قصہ قوم یونس، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها، کہ انسان کا ایمان اسی وقت قبول ہوتا ہے جب وہ موت سے پہلے اور عذاب الہی کا مشاہدہ کرنے سے پہلے ایمان لے آئے۔ آگے نبی کا کام صرف تبلیغ ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ۔ پیغمبر علیہ السلام بات سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا۔ اب جو شخص ہدایت کا راستہ اپنائے گا اس کی ہدایت کا فائدہ خود اس سے پہنچے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا اس کی گمراہی کا نقصان خود اسی کو پہنچے گا۔ اور میں تمہارے کاموں کا ذمہ دار نہیں ہوں، یعنی میرا کام دعوت اور تبلیغ ہے، ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے، تمہارے بارے میں مجھ سے پوچھ نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔